نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پارہ 28 کے اندر سورۃ الحشر کا آغاز ہے۔ سورہ حشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورت میں 3 رکوع 24 آیتیں موجود ہیں۔ حشر کا معنی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور اس سورت کی دوسری آیت میں بنو نذیر کے یہودیوں کے پہلے حشر یعنی انہیں اکٹھا کر کے مدینے سے نکال دیے جانے کا ذکر کیا گیا، تو اسی مناسبت سے اسے سورہ حشر کہتے ہیں۔ سورہ حشر کی فضیلت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورت کو روزانہ اپنے معمول کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں، تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز زبان قول یا حال سے اللہ کی تسبیح کرتی ہے جسے ہم نہیں سمجھتے، مگر ان کی تسبیح کی تاثیر جداگانہ ہے، جیسے سبزے کی تسبیح سے عذاب قبر دور ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو نکالا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ یہودی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شرط پر صلح کی کہ نہ آپ کے ساتھ ہو کر جو ہے وہ کسی سے لڑائی کریں گے، اور نہ آپ سے جنگ کریں گے، نہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑائی کریں گے اور نہ وہ آپ سے جنگ کریں گے۔ جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو بنو نذیر نے کہا، یہ وہی نبی ہے جن کی صفت توریت میں ہے۔ پھر جب احد میں مسلمانوں کو ہزیمت کی صورت پیش آئی تو یہ شک میں پڑے، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نیاز بندوں کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا، اور جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا، اور ان کا ایک سردار کعب بن اشرف یہودی 40 یہودی سواروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچا، اور کعبہ معظمہ کے پردے تھام کر قریش کے سرداروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاہدہ کیا۔ اللہ کے علم دینے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حال پر جو ہے وہ مطلع تھے، اور بنو نذیر سے ایک خیانت اور بھی واقع ہو چکی تھی کہ انہوں نے قلعہ کے اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فاسد ارادے سے ایک پتھر گرانے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا، اور اللہ کے فضل سے آپ محفوظ رہیں۔
غرض جب بنو نذیر کے یہودیوں نے خیانت کی اور عہد شکنی کی اور کفار قریش سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن سلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 21 روز رہا۔ اس درمیان میں منافقین نے یہودیوں سے ہمدردی اور موافقت کے بہت معاہدے کیے، لیکن اللہ نے ان سب کو ناکام کیا، یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈالا اور آخرکار انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا وطن ہونا پڑا اور وہ شام، اریحہ اور خیبر کی طرف چلے گئے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں موجود ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ یہ جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے، اور ان کا دوسرا حشر یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے زمانے خلافت میں خیبر سے شام کی طرف نکالا۔ یا دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے اور آخری حشر روز قیامت کا حشر ہے کہ آگ سب لوگوں کو سر زمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہیں ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد اہل اسلام سے خطاب فرمایا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے نکلیں گے، کیونکہ وہ قوت اور لشکر والے تھے، مضبوط قلعے رکھتے تھے، ان کی تعداد کثیر تھی، جاگیردار اور صاحب مال تھے، اور وہ یہودی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور انہیں اس بات کا خطرہ بھی نہ تھا کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سردار کعب بن اشرف کی قتل سے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، جس کے بعد وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ویران کرتے اور انہیں ڈھاتے ہیں، تاکہ جو لکڑی وغیرہ انہیں اچھی جو ہے وہ معلوم ہو، وہ جلا وطن ہوتے وقت اپنے ساتھ لے جائیں، جبکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفار کے گھر اس طور پر ویران ہوتے ہیں کہ ان کے مکانوں کے جو حصے باقی رہ جاتے تھے انہیں مسلمان گرا دیتے تھے تاکہ جنگ کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ تو اے آنکھیں رکھنے والو، ان یہودیوں کے طرز عمل اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان پر گھروں سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو ضرور وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا مال اور اولاد کے ساتھ گھروں سے جلا وطن ہونا لکھ دیا تھا تو وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیتا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کی طرح انہیں بھی قتل اور قید میں مبتلا کرتا، اور یہ لوگ خواہ جلا وطن کیے جائیں یا قتل کیے جائیں، بہرحال ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، جس سے سخت کوئی عذاب نہیں۔ انہیں یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، اور قانون یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا، اے مسلمانوں، تم نے جو درخت کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے تو یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا اور اس لیے تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ جب بنو نذیر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درخت کاٹ ڈالنے اور انہیں جلا دینے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ اس پر وہ دشمنان خدا بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے، وہ کہنے لگے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ یہ سن کر مسلمان اس بارے میں مختلف ہو گئے، اور بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، بعض نے کہا اس سے کفار کو رسوا کرنا اور انہیں غیظ میں ڈالنا منظور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کو کاٹنا اور باقی چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ کی اجازت سے تھے، اور اجازت دینا اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذلیل کرے۔ اب یہاں پر آیت سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی جاتی تھی، کیونکہ آیت میں بیان کردہ درختوں کو کاٹنے کا اذن الہی قرآن میں کہیں مذکور نہیں ہے، تو یہ اجازت قرآن کے علاوہ وحی میں ہی دی گئی تھی۔ دوسرا یہ کہ جہاد میں کفار کو مغموم کرنے کے لیے ان کا مال برباد کرنا یہ جائز ہے۔ آگے آیت میں فرمایا،
اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو غنیمت دلائی تو تم نے اس پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے۔ بنو نذیر کے یہودیوں کو دی جانے والی سزا بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے ان اموال کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جو ان سے حاصل ہوئے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نذیر کے یہودیوں سے جو غنیمت دلائی تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، یعنی اس کے لیے تمہیں کوئی مشقت اور کوفت نہیں اٹھانا پڑی، صرف 2 میل کا فاصلہ تھا، سب لوگ پیدل چلے گئے اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دشمن پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب مراد یہ ہے کہ بنو نذیر سے جو مال غنیمت حاصل ہوئے ان کے لیے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا، تو یہ مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال مہاجرین پر تقسیم کر دیا اور انصار میں سے صرف 3 صاحب حاجت لوگوں کو دیا، اور وہ 3 حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ، حضرت سہل بن حنیف اور حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ عنہم ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والی نہ ہو جائے، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو تم باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی۔ بعض مفسرین کے نزدیک پہلی آیت میں غنیمت کا جو حکم ذکر ہوا، اس آیت میں اسی کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور بعض مفسرین نے اس قول کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی آیت بنو نذیر کے اموال سے متعلق نازل ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے خاص کیا، اور یہ آیت ہر اس شہر کے اموال غنیمت کے بارے میں ہے جس کو مسلمان اپنی قوت سے حاصل کریں، اور یہاں ان اموال کے 5ویں حصے کا مصرف بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر والوں سے جو غنیمت دلائی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے، اور یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان گھومنے والی چیز نہ ہو جائے اور غریب فقیر لوگ جو ہے وہ نقصان میں رہیں۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ غنیمت میں سے ایک چوتھائی تو جو ہے وہ سردار لے لیتا، باقی قوم کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں سے مالدار لوگ بہت زیادہ لے لیتے، غریبوں کے لیے بہت ہی تھوڑا بچتا تھا۔ اسی معمول کے مطابق لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور غنیمت میں سے چوتھائی لیں، باقی ہم باہم تقسیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا اور تقسیم کا ارادہ اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ پھر مزید فرمایا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تم باز رہو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت میں سے جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو چیز لینے سے منع کریں اس سے باز رہو اور اس کا مطالبہ نہ کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دے اس کی اتباع کرو، کیونکہ ہر حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، اور ان کے حکم کی تعمیل میں سستی نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت عذاب دینے والا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی مال غنیمت میں جیسا کہ ابھی ہم نے سماعت کیا ان لوگوں کا حق ہے، ایسا ہی یہ مال ان فقیر مہاجروں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اور ان کے گھروں اور مالوں پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی آخرت کا ثواب اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور اپنے جان و مال سے دین کی حمایت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی ایمان اور اخلاص میں سچے ہیں۔
اس کے بعد آگے آیت نمبر 9 میں فرمایا، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت میں انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے انتہائی مدح و ثنا کی گئی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کو اپنا وطن اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اسلام لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنائیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھروں میں انہیں ٹھہراتے اور اپنے مالوں میں نصف کا انہیں شریک کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کے بارے میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ اپنے اموال اور گھروں ایثار کر کے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہو، اور جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا، اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب، ہمیں بے شک تو نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان رحمت والا ہے، اور تو اپنی مہربانی اور رحم کے صدقے ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ یاد رکھیے کہ مہاجرین و انصار کے بعد آنے والوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان داخل ہیں، اور ان سے پہلے ایمان لانے والوں میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم داخل ہیں۔ اور اسی آیت مبارکہ پر آیت نمبر 10 میں سورہ حشر کا پہلا رکوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین، اے اللہ، ہمیں اپنی قدرت کی پہچان عطا فرما، ہمیں غرور اور تکبر سے محفوظ رکھ، اے رب کریم ہمیں تجھ پر مکمل بھروسہ کرنے والا بنا، ہمیں دنیاوی سہاروں کے فریب میں نہ ڈال، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی مضبوطی عطا فرما، ہمیں ہر حال میں تیری رضا پر راضی رہنے والا بنا، اے رب العالمین ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنا، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا کر اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔